بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک عبادتوں کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، نمازوں کا مہینہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مہینے کا استقبال کیا ہے۔ اس مہینے کے فضائل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آج جس پیراگراف کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیراگراف اس مہینے کے متعلق ہے، اس مہینے کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ عبارتیں اس مہینے کی عزت کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ امام علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور واسطہ ماہ رمضان المبارک کا دے رہے ہیں۔ دعا میں وسیلے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم مذہب توسل کو ماننے والے ہیں، ہم وسیلے کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن مجید کی اس آیت کو ماننے والے ہیں، اس آیت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ ہونا چاہیے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یقیناً اللہ کی ذات محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطہ کو رد نہیں کرتی ہے۔ جیسا کہ دعا میں اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیا جاتا ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دیا جاتا ہے، ویسے ہی آل محمد کے ایک فرد سرکار زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کا واسطہ دیا ہے اللہ کو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بحق ھذا الشہر، بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بار الہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، بحق ھذا الشہر، اس مہینے کا صدقہ مانگتا ہوں، وبحق من تعبد لک فیہ من ابتدائہ الی وقت فنائہ، اور بار الہ اس کا واسطہ کہ جس نے ابتدا سے لے کر آخری عمر تک، اپنے مرنے تک تیری بندگی کی، تیری عبادت کی، من ملک قربتہ، چاہے وہ تیرا مقرب فرشتہ تھا، اس مقرب فرشتے کا واسطہ جس نے مکمل زندگی تیری بندگی کی، او نبی ارسلتہ، یا وہ پیغمبر جو تیرا رسول تھا، کیونکہ رسول دیگر انبیاء سے افضل ہے، ایک اعلیٰ رتبے کا نام رسول ہے۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ رسول 313 ہیں، انبیاء 1,24,000 ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین، سچے فرزند سرکار زین العابدین علیہ السلام واسطہ دے رہے ہیں، بار الہ تجھے اس نبی کا واسطہ جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا، او عبد صالح اختصصتہ، یا پھر اس بندے کا واسطہ جو نیک ہے، جس کو تو نے خاص قرار دیا ہے۔ ان تمام واسطوں کے ساتھ امام علیہ السلام نے مانگا کیا ہے، دعا کس چیز کی ہے؟ ان تصلی علی محمد و آلہ، بار الہ محمد اور اس کی پاک آل پر درود بھیج۔ اندازہ لگائیں کہ درود پاک کی کتنا عزت ہے، درود پاک کی کتنا اہمیت ہے۔ سرکار زین العابدین علیہ السلام نے اتنا واسطوں کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور وہ دعا درود کے لیے ہے، صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پڑھی، اور درود کے بعد پھر امام علیہ السلام یہ دعا کا درس بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے مطلق العنان بادشاہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے تو کیسے ہم کلام ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو آئیں سرکار زین العابدین علیہ السلام سے سیکھیں۔ سرکار زین العابدین علیہ السلام سکھائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے۔ وَأَهِّلْنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ، بار الہ جو تیرے وعدے ہیں تیرے اولیاء کے ساتھ، ان کو تو نے کرامتوں کے وعدے کیے ہیں، بار الہ ہمیں اپنے اولیاء میں سے قرار دے تاکہ ہم ان کرامتوں کو پا سکیں جو تو نے اپنے اولیاء کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ بار الہ ہمیں ان کے قابل قرار دے دے، ہمیں ان کی لائق بنا دے کہ ہم تیرے اولیاء میں ہوں اور ان کرامتوں کو پالیں۔ وَأَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالَغَةِ فِي طَاعَتِكَ، اور بار الہ جو تیری اطاعت کرتے ہیں، جو تیری اطاعت میں مبالغہ کرتے ہیں،
جو تیرے فرما بردار بندے ہیں، بار الہ ہمیں بھی انہی میں سے قرار دے، ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی تیری بارگاہ میں بندگی کریں تو مبالغے کی حد تک بندگی کریں، اطاعت کریں تو مبالغہ کی حد تک اطاعت کریں، تیرے آگے سارے تسلیم خم کریں تو مبالغہ کی حد تک سارے تسلیم خم کریں، تیری بارگاہ میں جھکیں تو مبالغہ کی حد تک تیری بارگاہ میں جھکتے رہیں، کسی اور کے آگے ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بار الہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما، یہ تیرا مقدس مہینہ ہے، یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ وَاجْعَلْنَا فِي نَظْمِ مَنِ اسْتَحَقَّ الرَّفِيعَ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ، بار الہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جنہیں وہ بلندی ملی ہے کہ جس کے اوپر کوئی بلندی نہیں ہے، جنہیں وہ رفعت ملی ہے کہ جس کے اوپر کوئی اور رفعت نہیں ہے، اپنی رحمت کے ذریعے سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ استحقاق نہیں ہے، تیری رحمت وسیع ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے اور ہمیں بھی وہ رفیع اعلی نصیب فرما۔ تو یہ امام علیہ السلام کے کلمات ہیں ماہ رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام کے متعلق، اور یہ خوبصورت دعائیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو اس مبارک مہینے سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔